الحمد للہ رب العالمین، صلاۃ والسلام علی رسول النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمد للہ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق بخشی ہے اور آپ قرآن کے بہت اچھے طالب علم ہیں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ہمیں بالکل اچھی طرح سمجھنی چاہیے۔ مثلا ہر سورت کا ایک مرکزی مضمون ہے، اور اسی مضمون کے گرد جتنے ٹاپکس کو اس کے اندر بیان ہوئے ہیں وہ اسی کے گرد گھومتے ہیں، اسی بات کو کلیئر اور واضح کرتے ہیں۔ مثلا آپ دیکھیں، یہ سورت جو ہم سورہ قصص کر رہے ہیں، اس کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ نمبر ایک، کہ رسالت کے بارے میں جو شبہات ہیں نا ان کو دور کرنا اور رسالت میں یقین پیدا کرنا، کہ انسان کو یقین ہو جائے کہ یہ رسالت کا سلسلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان برگزیدہ ہستیوں کو بھیجتا ہے، اور پھر ان کے ساتھ وہ نمونہ ہوتے ہیں عملی، اور ان کے ساتھ اپنی کتاب نازل فرماتا ہے جو اصول ہوتے ہیں ربانی، جو بذریعہ وحی ملتے ہیں۔ تو ایک تو یہ مضمون ہے، اور پھر اسی سلسلے میں آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ اور فرعون کی سرگزشت جو بیان ہوئی ہے، جو آپ نے سن چکے ہیں، وہ بھی اسی تناظر میں بیان ہوئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی رسالت کا یقین اگر ہو جاتا فرعون کو تو وہ بچ جاتا، آل فرعون بھی بچ جاتی۔ لیکن جب اللہ کا بھیجا ہوا نبی اس پر ایمان اور یقین نہیں ہوتا، اس کی مخالفت کرتے ہیں، اور اس مخالفت کی، اس سرکشی کی واضح مثال فرعون ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ مہلت کے بعد ان کو پکڑتا ہے اور ان کو عبرت بنا دیتا ہے۔ یہ ہے اس کا مرکزی مضمون۔ کوئی سوال یہاں تک؟ اچھا، اب اگر دیکھیں، آپ بڑے غور سے دیکھیں، یہ صورت نازل ہوئی ہے بعثت مکے میں، بعثت کے چھٹے سال، اور اس وقت بڑی زوروں پر ہے مخالفت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ قریش کیونکہ متحد ہو گئے ہیں، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور صحابیات پر ظلم کی انتہا کر دی ہے۔ 2 ہجرتیں ہو چکی ہیں حبشہ کو، وہ زندہ مثال ہیں کہ کس طرح انہوں نے، لیکن رب کا بھی کمال دیکھیں، جو ان کو جتنی تنگی اور جتنی مصیبتیں اور اذیتیں انہوں نے دیں مکے میں، اس کے برخلاف ہجرت کے بعد ان کو ساری چیزیں آسانیاں ہو گئیں، جا کے حبشہ میں شاہ حبشہ نے ان کو پناہ دے دی۔ تو ہجرت کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوتا ہے، اللہ کی زمین بڑی وسیع ہے، انسان جب اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے، یہ ہے اس کی نقد، تائید اور نصرت۔ اچھا، اب ایک تو یہ پہلو تھا کہ حضرت موسیٰ کی رسالت پر یقین کریں لوگ۔ فرعون کو یہ بار بار بتایا گیا، وہ باز نہیں آیا، اللہ نے اس کو عبرت بنا دیا۔ دوسری بات جو اس میں سب سے اہم ہے وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا جا رہا ہے کہ نہ تم فرعون، نہ تم حضرت موسیٰ سے کم ہو، وہ بھی نبی، تم بھی نبی، اس کے ساتھ بھی اللہ کی نصرت، اور کیسے کامیاب ہوا؟ تمہارے ساتھ بھی اللہ کی نصرت ہے، اور آپ بھی ایسے ہی کامیاب ہوں گے۔ اور نہ قریش مکہ سے زیادہ پاورفل ہیں فرعون سے، لہذا اللہ تعالیٰ جس نے فرعون کو غرق کیا ان کو بھی غرق کرے گا، اور بالآخر آپ کامیاب ہوں گے۔ اور تاریخ اس پر گواہ ہے کہ کس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13ویں سال جب آپ نے ہجرت فرمائی ہے، آپ کا گھر محاصرے میں، آپ کو قتل کرنے کی سازش نعوذ باللہ بنا رکھی ہے انہوں نے، اور ایگزیکیوٹ کرنے جا رہے ہیں، لیکن اس ہجرت جس میں ساری مشکلات آئی ہیں، اس کے بعد جو پھر اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکومت عطا فرمائی ہے، آپ نے جس طرح
پوری محنت کے ساتھ اللہ کے احکامات جو مدینے میں نافذ ہوئے ان کو، جو مدینے میں نازل ہوئے ان کو نافذ کر کے ایک بہترین مثالی اسلامی حکومت قائم کر دی۔ تو یہ ساری چیزیں اسی وقت ہمیں سمجھ آتی ہیں جب ہم ان چیزوں کو غور و فکر کے ساتھ سمجھیں۔ کیوں؟ اللہ کی یہ نازل کردہ کتاب ہدایت کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، اور اسی سے ہدایت ملتی ہے، اور یہی جب انسانوں نے اپنی ذات پر نافذ کی یا حکومتوں نے اپنے قانون کے طور پر اس کو نافذ کیا، تو پھر اس کے فیوز و برکات آپ دیکھ سکتے ہیں۔ اس کی تفصیل آپ کو سب کو پتہ ہے۔ تو قرآن کو جب بھی پڑھیں تو صورت میں اس کا مرکزی مضمون اور پھر آیات کس طرح اس کی تائید اور کس طرح اس مضمون کو کھول کے بیان کر رہی ہیں، اس کی مثالیں میں نے آپ کو دی ہیں۔ اور اب آج ہم سورت کے آخر میں جا رہے ہیں، اور سورت کے آخر میں تو کمال ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اسی صورت کی بنیاد پر کچھ ہدایات اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، صحابہ اور صحابیات کو، اور تا قیامت آنے والے اہل ایمان کے لیے وہ بہترین رہنمائی ہے اگر انسان سمجھے۔ اب ذرا بڑے غور سے دیکھیے اور سمجھیے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ جو فرعون کا واقعہ بیان ہوا ہے، اور اس کے بعد قارون کہ جس کو اللہ نے اتنی نعمتیں دیں، اور ہم اس واقعے کو پڑھ رہے ہیں، اس نعمتوں میں سب سے جو نمایاں چیز ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو دولت ڈھیروں دی ہے، ایسی دولت کہ اس کے پاس اتنے خزانے ہیں کہ اس کی چابیاں اٹھانے کے لیے ایک بڑے طاقتور گروہ کی اس کو ضرورت ہے۔ لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ بڑے غور سے دیکھیے ذرا کہ وہ نکلتا ہے بڑے اپنے شان و شوکت کے ساتھ، خزانوں کے ساتھ۔ اب وہ دو تاثر ہیں جو آپ آج بھی دیکھ سکتے ہیں۔ قرآن اتنا حقیقت پر مبنی ہے کہ اس کے واقعات آج بھی بالکل اسی طرح نظر آتے ہیں اگر آپ غور و فکر کریں۔ مثلا وہ جو دنیا دار عوام ہے جن کو دنیا پسند ہے، وہ کیا کہتے ہیں؟ بڑے غور سے سنیے، آیت نمبر 79 دوبارہ پڑھ رہا ہوں، کل بھی پڑھی ہے۔ فخرج علی قومہ فی زینتہ، وہ اپنی شان و شوکت کے ساتھ نکلا۔ قال الذین یریدون الحیات الدنیا، وہ لوگ جو دنیا کی زینت ان کو دل میں کھبی ہوئی تھی، وہ کیا کہتے ہیں؟ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں وہ کچھ ملتا جو قارون کے پاس ہے۔ انہ لذو حظ عظیم، یہ ان کے الفاظ ہیں، کہتے ہیں بڑا نصیب والا شخص ہے۔ آج بھی آپ قبر غور سے دیکھیں عوام الناس کو، تو اکثریت کوٹھیاں کاریں، اور جب دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں کاش ہمیں یہ مل جاتا۔ یہ ہے وہ صورتحال جو عکاسی کر رہی ہے اس ذہن کی جس ذہن کے اندر دنیا کی زینت کھبی ہوئی ہے۔ اس کے مقابلے میں اگرچہ لوگ کم ہیں، لیکن آپ دیکھ لیں وہ موجود ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ یہ بڑے، جن کو قرآن کہتا ہے نا یہ اہل دانش ہیں، ان کو عقل جو اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کا ٹھیک استعمال کر کے وہ کیا کہتے ہیں؟ صحیح انداز فکر ہے ان کا۔ وہ کہتے ہیں وقال الذین اوتوا العلم، وہ لوگ جن کو حقیقت کا علم دیا گیا تھا، العلم کا لفظ آیا ہے، ویلکم، وہ ان سے کہتے ہیں دنیا داروں سے، تمہارے حال پر افسوس ہے، تباہی ہے تمہارے لیے۔ اس لیے کہ اصل چیز کیا ہے بھلا؟ کیا ہے اصل چیز؟ جلدی بتائیں۔ ثواب اللہ، اللہ کا ثواب، اللہ کا اجر، وہ جو اجر انسان کو دائمی جنت، لا زوال اور بے مثال جنت کا حقدار بنائے گا، وہ ان نعمتوں کے امتحان میں ہے۔ یہ نعمتیں جو دنیا میں کثرت سے ملتی ہیں، یہ بہت مشکل امتحان ہوتا ہے، لیکن دنیا میں یہ آخرت کا اجر، یہ جنت، یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ کی تائید اور نصرت کن کے لیے؟ ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالح۔
تو وہ لوگ جو ایمان اور عمل صالح کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت نازل فرماتا ہے۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کنکلوژن میں صاف بتا دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو جو چیز پسند ہے نا، مال تو اس نے دیا ہے، اور مال دیا ہے امتحان کے لیے، آزمائش کے لیے، اولاد دی ہے، ذانتیں دی ہیں، ذرائع دیے ہیں، وسائل دیے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا کہ اصل بات جو دنیا میں انسان کو نوٹ کرنی چاہیے وہ سچا پکا ایمان، اور جب ایمان سچا پکا شعوری ہو جاتا ہے تو اس کا نتیجہ یقیناً عمل صالح ہوتا ہے۔ اور میں نے کئی دفعہ آپ سے سوال سے بات پکی کرائی آپ کے ذہن میں کہ یہ پکا سچا ایمان، شعوری ایمان، تاکہ اپنے تقاضوں کے ساتھ اس ایمان کا ہمیں یقین ہو جائے، یہ کہاں سے ملے گا؟ قرآن و سنت سے، تلاوت آیات سے، پڑھ کے سمجھ کے اس پہ عمل کریں گے۔ غور و فکر کریں گے، پڑھ کے سمجھ کے غور و فکر کریں گے۔ آپ مجھے بتائیں، آج بھی آپ دیکھ لیں دنیا میں مال و دولت کی فراوانی دیکھ لیں، اور دنیا کی اس مال و دولت کی وجہ سے جو دنیا پریشان حال ہے، ظہر الفساد فی البر والبحر، زمین و آسمان فساد سے بھر چکے ہیں، آپ کے سامنے ہے۔ لیکن اگر ایمان ہو اور سچا پکا شعوری ایمان ہو، اس کے نتیجے میں انسان عمل صالح کرے، کس قدر بندے کو سکون ہوتا ہے، اللہ کی تائید اور نصرت، اس کی رحمت نازل ہوتی ہیں۔ تو بڑے غور سے دیکھیے اور سمجھیے بات کو۔ آج ہم دجالی دور کے فتنے میں رہ رہے ہیں، اور قرآن و سنت کا حقیقی علم، اسی علم کی بنیاد پر ہمارا ایمان جو عمل صالح کرے وہی ہمیں محفوظ بھی رکھ سکتا ہے، دنیا میں بھی اللہ کی تائید اور نصرت کا ہمیں حقدار بنائے گا، اور آخرت میں جنت جیسی بے مثال اور لازوال نعمت اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ انشاءاللہ لیکن سر، ابھی بھی ایسا ہوتا ہے کہ جب انسان اللہ کی فرما برداری کرتا ہے، کوئی اچھا کام کرتا ہے، تو اندر خوشی کی ایک لہر سی دوڑ جاتی ہے کہ میں نے یہی یہ تو اچھا اللہ کام کی کیا۔ رحمت ہے میڈم، یہی تو اللہ جو سکون عطا فرماتا ہے، جو امن۔ دیکھیں نا، انسان اللہ کے لیے مشکلوں پر صبر کر کے جو اس کو سکون ملتا ہے وہ جی اللہ کی دین ہے۔ بالکل۔ اچھا، آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑی پیاری بات ہے، وَمَا يُلَقَّاهَا إِلَّا الصَّابِرُونَ، یہ دولت انہیں ملتی ہے جو صبر کرنے والے ہیں۔ اب یہاں صبر، کل بھی سوال آیا تھا، صبر کتنی قیمتی چیز ہے، اور یہ دولت کون سی؟ امن و سکون، اطمینان، اور ان مصیبتوں پر بھی صبر کر کے، نعمتوں پر شکر کر کے، یہ جو صبر کی کیفیت ہے، کیا ہے صبر کی کیفیت؟ اللہ تعالیٰ نے جتنا دیا ہے، تھوڑا دیا ہے تو صبر کرے، زیادہ دیا ہے تو شکر کرے۔ صبر یہ ہے کہ آپ اللہ جو کچھ دے رہا ہے، جو تکلیفیں، مصیبتیں، پریشانیاں آ رہی ہیں، ان پر اللہ کے حکم کے مطابق عمل کرتے ہوئے اور برائیاں کرنے سے رک جائے، اور انہی پر قائم اور دائم رہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ وعدہ فرماتے ہیں کہ جو لوگ جو استقامت دین پر جم جاتے ہیں، پھر اللہ ان کے لیے فرشتے نازل فرماتے ہیں ان پر، جو ان سے کہتے ہیں کہ ڈٹے رہو۔ تو صبر بہت بڑی چیز ہے، اور یہ دنیا جب آزمائشیں ہیں تو آزمائش میں سب سے ضروری چیز کیا ہے؟ جلدی بتائیں۔ جب انسان پر عام آزمائشیں آ رہی ہوں تو سب سے بڑی ضروری چیز کیا ہے؟ صبر کرے۔ صبر ہے، صبر ہے۔ صبر کرے۔ اور جب نعمتیں مل رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کے احسانات کی بارش ہو رہی ہو، تو اس تو وقت کیا شکر کریں؟ کرے۔ شکر کریں۔ شکر کرے۔ یہ دو چیزیں اتنی بڑی پسند ہے اللہ کو۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، ان کو معیت حاصل ہے دنیا اور آخرت دونوں میں۔ اور صبر کرنے والوں کے لیے اللہ خوشخبری دیتے ہیں، شکر کرنے والوں کے لیے، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، یہ زمانی یاد ہونا چاہیے آپ کو۔ تو یہ اب آپ کو سمجھ آ گئی، آیت 79 اور 80 دونوں بڑی کلیئر سمجھ میں ہونی چاہیے۔ جی سر، الحمدللہ۔ جی سر۔
اچھا، تو صبر سے مراد پھر کیا ہے؟ اب نیٹ شیل ہمیں سمجھنا چاہیے. دیکھیے، انسان کے جو جذبات اور خواہشات ہیں ان پر قابو رکھے، لالچ اور حرص کے مقابلے میں ایمانداری اور راست بازی پر ثابت قدمی دکھائے. یہ ہے صبر، نیٹ شیل. اگر ہم ایک لفظ میں کہنا چاہیں تو قناعت کرے. ہاں، لیکن صرف ایک لفظ میں نہیں، یہ جب تک آپ جذبات اور خواہشات کو تابع نہ کر دینا اپنی، کس کے؟ شریعت کے، اور جب تک آپ ایمانداری اور راست بازی پر قائم اور دائم نہ رہیں مشکلات میں بھی، جب تک یہ معاملہ حل نہیں ہوتا. تو صرف قناعت کا کہنے سے اگلے کی بات سمجھ میں نہیں آتی پوری طرح. بات سمجھ آ گئی آپ کو؟ الحمدللہ. الحمدللہ. اچھا، تو انسان چاہے اس کو حلال تھوڑا ہی مل رہا ہو، وہ روزی پر اللہ کی شکر ادا کرے، اللہ اس کی برکتیں ڈالے گا، اس کی اولاد نیک ہوگی، اس جہاں پیسہ جائے گا اس کے لیے بہترین اللہ تعالیٰ بندوبست فرمائے گا. تھوڑے سے بھی ساری ضروریات انسان اپنی پوری کر سکتا ہے. اور یہی صبر ہے، وہ ان لوگوں کو ہرگز نہ دیکھے جو قارونی ذہنیت کے لوگ ہیں. اچھا، یہ تو تھا دو گروہوں کا ذکر، تاکہ انسان اچھی طرح تقابل کر کے دیکھ سکے کہ دنیا پرستوں کا معاملہ کیا ہے، اور جو صحیح علم قرآن و سنت کا رکھتے ہیں ان کا رویہ کیا ہے. اس کے بعد قارون کا ایک انتہائی خوفناک انجام، کہ یہ جو دنیا پرست ہوتے ہیں، اور اس کا نمونہ کون تھا؟ فرعون تھا. اور فرعون کو یہ بات ہی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ تو اللہ کی نعمت ہے. بھئی اگر اس نے فرعون کو اتنا دیا ہے تو فرعون دیکھ سکتا ہے کہ اپنے ارد گرد کہ اس دولت کی ریل پیل جو اس کے ہاں ہے، بہت سارے لوگ اس سے محروم ہیں. تو ہستی کوئی اور ہے جس نے لوگوں کو آزمائش کے لیے اس کو شکر کرنے کا کہ کس اتنی دولت دی، اور ان غربا کو صبر کرنے کی تربیت دی جا رہی ہے. اس نے کیونکہ شکر نہیں کیا، اس کا انجام دیکھ لیں، ناشکری کا انجام دیکھ لیں. فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، وَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، ہم نے اس کے گھر کو، اس کو اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا. اب اس سے بڑی، وہ خزانوں کے سمیت خود بھی زمین میں اللہ تعالیٰ نے دھسا دیا. اور بے بسی دیکھیں رب کے سامنے، رب کی طاقت اور قدرت اور اختیار دیکھیں. فما کان لہ من فئۃ ینصرونہ من دون اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی اس کا مددگار نہیں تھا. وہ جو فرعون کی سرپرستی میں خود، آپ کو پتہ نا کہ یہ بنی اسرائیلی تھا، حضرت موسیٰ کے رشتہ داروں میں سے تھا، لیکن مال و دولت کی اتنا فریختہ تھا کہ اس نے بجائے اس قوم کے جو مستحق تھی مدد کی اور انسانوں کی ہمدردی کی، یہ فرعون کے ساتھ مل گیا، ظالم کے ساتھ. اور سر جی، موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا. ہاں، یہ لکھا ہے انہوں نے، لیکن یقیناً رشتہ دار تھا. اچھا، ما کان من المنتصرین، اور پھر وہ بدلہ بھی نہ لے سکا. یہ ہے رب کے سامنے انسان کی بے بسی اور کمزوری، کہ نہ کوئی اس کی مدد کو پہنچ سکتا ہے جب اللہ تعالیٰ اس کو پکڑتا ہے. آپ دیکھیں فرعون کو، دیکھیں آج جدید دور کے فرعونوں کو دیکھیں. آپ کے سامنے مشرف صاحب ہیں، کوئی دوائی نہیں مل رہی اس بیماری کی. جن لوگوں کے لیے اس نے دنیا میں اللہ کے دین کی خلاف ورزیاں کی، وہ کوئی کام اس کے نہیں آ رہے. کیوں؟ مصیبتیں ہوں، آسانیاں ہوں، مشکلیں ہوں، یہ سب اللہ کی طرف سے ہیں، اسی کے اختیار میں. تو ہمیں اسی کے حکم کی پابندی کرنی چاہیے. کتنی بڑی بات ہے یہ! دیکھ رہے ہیں آخر میں کس قدر جو نتائج قرآن جو ہمیں ہدایت دینا چاہتا ہے کتنی عظیم ہے. اچھا، اب آگے دیکھیں، ایک ایک آیت پہ غور کریں. یہ تھی، میں نے آپ کے سامنے آیت 81 اور 82
یہ کل کا ریویژن ہے کیونکہ بہت اہم مضمون تھا، تو میں نے آپ سے اس لیے یہ سب چیزیں بیان آپ کے سامنے کی ہیں تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ ان صورتوں میں کس قدر مرکزی مضمون، آیات کا مضمون اور آخر ان صورتوں کی تمام صورتوں میں آخر میں بہت بڑی ہدایات ہیں جو ہمارے لیے نہ صرف ہمارے ایمان میں اضافے بلکہ عمل میں بھی اضافے کا سبب بنتی ہیں۔ اب دیکھیں جب اللہ نے اس کو دھنسا دیا نا، تو اب وہی عوام الناس جو اس کی تمنا کرتے تھے کہ کاش یہ سب کچھ ہمیں ملتا، اب دیکھیں عبرت جب سامنے آتی ہے نا تو فوراً انسان کیا کہتا ہے؟ وَأَصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْا مَكَانَهُ بِالْأَمْسِ، اور وہ لوگ جو کل اس کی منزلت کی تمنا کر رہے تھے کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ یقولون وَإِكَانَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ، افسوس ہم بھول گئے کہ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کرتا ہے اور جس کا چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، یعنی اس کو ناپا تلا ملتا ہے۔ یہ رب کا، اور جن کو کم ملتا ہے ان کا صبر کی آزمائش ہوتی ہے، اور جن کو قارون جیسا ملتا ہے ان کے شکر کا امتحان ہوتا ہے۔ تو اب جب دیکھتے ہیں نا اس کو سارے اس کے خزانوں کے ساتھ اس کو اللہ نے زمین میں دسا دیا، لو کان من اللہ علینا لخسف بنا، اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا ہوتا تو ہمیں بھی زمین میں دھسا دیا جاتا۔ وَإِكَانَّهُ لَا يُفْلِحُ الْكَافِرُونَ، یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو فلاح نہیں دیتا۔ جو منکر ہوتے ہیں، جو اللہ کے احکامات کے خلاف رویے اختیار کرتے ہیں، ان کے خلاف چالیں چلتے ہیں، اللہ کبھی ان کو کامیاب نہیں کرتا۔ وقتی طور پہ ایسا لگتا ہے کہ آپ دیکھ رہے ہیں، آج امریکہ کا حشر دیکھ لیں، جس نے دنیا کے امن کو تہ و بالا کر رکھا تھا، آج خود اپنی بقا کی جنگ لڑ رہا ہے، اور وہاں کے جو آپ کے سامنے صورتحال آ رہی ہے کہ وہ ڈیپ سٹیٹ کا کانسیپٹ ہے، یا جو ٹرمپ کر رہا ہے، یا جو وہاں ادارے کر رہے ہیں، اب ان کی حقیقت جب کھلی ہے تو لوگوں کو سمجھ آ رہا ہے۔ بالکل یہی حال مسلمان حکمرانوں کا ہے کہ جنہوں نے اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہے، ان کی حالت دیکھ لیں، ان ملکوں کی حالت دیکھ لیں، اپنے ملک کی حالت دیکھ لیں۔ تو ہماری عافیت چاہے فرد ہو چاہے حکومت ہو، بہت اچھی طرح نوٹ کریں، وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت، یعنی اسی کے احکامات کی پیروی ہر حال، ہر پہلو، ہر جگہ، ہر وقت مطلوب ہے، اور وہی کرنی چاہیے۔ وہی کر کے آپ دنیا میں امن و سکون حاصل کر سکتے ہیں اور آخرت میں جنت حاصل کر سکتے ہیں۔ کتنا بڑا پیغام ہے اور کتنی بڑی حقیقت ہے۔ قرآن بالکل صورتحال کے پیش نظر ہمارے سامنے اس میں رہنمائی کے سارے پہلو رکھ دیتا ہے، کاش ہم اس کی پیروی کریں۔ تو اب تک کی جو آیات ہم نے پڑھی ہیں یہ چند، اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی بھی نعمت ہو، جیسے رزق کی تنگی یا فراخی، کشادگی، یہ سب کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہ آزمائش ہے انسان کے لیے۔ لہٰذا ان چیزوں کو اچھی طرح سمجھیں، اور جو ہم دنیا میں زندگی گزار رہے ہیں انہی ہدایات کے پیش نظر گزاریں۔ اب ہم دیکھیں نا، آپ نے دیکھا کہ فرعون، وہ قارون جو تھا وہ مغضوب تھا، کیوں؟ اس کو اللہ نے اتنے خزانے دیے، اور نیک لوگ اس کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی اللہ کے لیے تم ان کو خرچ کرو، شکر کرو، وہ نہیں کرتا۔ پھر کس طرح اس کا انجام ہوتا ہے وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اب اللہ تعالیٰ بڑی کلیئرلی ارشاد فرماتے ہیں آیت 83 میں، تِلْکَ الدَّارُ الْآخِرَةُ، یہ ہے وہ آخرت کا گھر، نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا۔ یہ آخرت کا گھر یعنی جنت کس کو ملے گی؟ بڑے غور سے سنیے، دو خوبیاں ہونی چاہیے۔ ایک کہ
للذین لا یریدون علوا فی الارض، جو زمین میں بڑھائی اور تکبر نہیں چاہتے. بڑھائی اور تکبر، جب اللہ ہی کی دی ہوئی دولت، اللہ کی دیے ہوئے ذرائع وسائل ذہانت، اس پہ انسان اکڑتا ہے، کہتا ہے کہ نہیں یہ تو میرا کمال ہے، حالانکہ اس کو اللہ نے دیا ہے. کوئی انسان دنیا میں نہ سیلف میڈ ہے، نہ اس کے علم، کیونکہ جس علم کو وہ اکڑ رہا ہے وہ علم کی صلاحیت کس نے دی ہے؟ بتائیں نا مجھے. یقیناً اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اور جتنا وہ شکر کرے گا اتنی ہی اس کی ذہانت اللہ تعالیٰ اس کو ایک دنیا میں اس کی مدد کر کے، اس کی اللہ کی استعانت مانگے گا تم دے کر، اس کو اور وہ چیز میں اضافہ فرما دیں گے، برکت فتح کر دیں گے، اپنی رحمتیں نازل کر دیں گے. لہٰذا اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو آخرت کا گھر ہے نا، جنت، یہ ان لوگوں کو کبھی نہیں ملتی جو دنیا میں اپنے آپ کو بڑا سمجھیں. ہاں، جو اللہ کے بندے بن کے رہیں ان کے لیے یہ دنیا ہے. پہلی بات کہ غرور و تکبر نہ ہو، اور دوسری بات ولا فسادہ، کہ وہ فساد نہ کریں. اور آپ کو میں نے بتایا ہے، اور اس کو اچھی طرح سمجھ لیں، کہ جب بھی انسان شریعت کے راستے سے ہٹتا ہے تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے شریعت کے راستے سے ہٹنے سے؟ بہن میں فساد مچتا ہے. فساد ہاں، کرتا ہے. وہ پھر میاں ہو تو فساد، بیوی ہو تو فساد. جو بھی شریعت کو چھوڑے گا وہ اپنے گھر میں، معاشرے میں جہاں تک وہ جائے گا وہ فساد ہی پیدا کرے گا. اور آج آپ دیکھ لیں یہ فساد امت مسلمہ میں، چھوڑیں کافروں کو، کس قدر زیادہ ہے کہ ہم نے شریعت کو چھوڑ کر پوری زندگی کو جہنم زار بنا دیا ہے. اور رب کتنی پیاری بات فرماتے ہیں، وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جس نے میرے اس قرآن سے منہ موڑا، فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، ہم اس کی زندگی کو تنگ کر دیں گے. یہ اللہ فرما رہے ہیں. اور آپ دیکھ لیں آج امت مسلمہ کی زندگی کس قدر تنگ ہے. غریب کو کھانا میسر نہیں، اور امیر سوائے سلیپنگ پلز کھانے کے سو نہیں سکتا. دونوں پریشان ہیں. اور اگر دونوں اللہ کے دین پر عمل کر لیں دونوں کو سکون مل جائے گا. آگے بڑی پیاری بات آئی ہے، دو الفاظ ہیں، والعاقبۃ للمتقین. آیت 83 کی بات کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو انجام کی بھلائیاں ہیں نا، جو بالآخر وہ بہترین انجام کس کا ہوگا؟ متقین کا. متقین کون؟ متقی لوگوں کا. متقین کون ہے؟ وہ جو دنیا میں پوری زندگی میں پھونک پھونک کے قدم رکھا، اور نیکی میں جلدی کی، اور برائی سے مکمل اجتناب کیا. حالات کچھ بھی ہوں، ان کا زندگی میں ایک ہی وتیرہ رہا کہ نیکی میں جلدی کرنی ہے اور برائی سے مکمل اجتناب کرنا. یہ وہ شخص ہے جو متقی ہے. متقی وہ نہیں ہے کہ جو داڑھی رکھ کے جھوٹ بولے. متقی وہ نہیں ہے جو قرآن پڑھ کے اور قرآن کی خلاف ورزی کرے. وہ قرآن پر غور سے سمجھ کے پڑھے، اپنی فکر کو ٹھیک کرے، اپنے عمل کو ٹھیک کرے. یہ ہے. اور فکر ٹھیک جب ہوگی جب قرآن اور سنت کے مطابق ہوگی، اور عمل جب ٹھیک ہوگا کہ عمل صالح. اور اللہ تعالیٰ نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. تھیوری کے ایمان کیسا ہونا چاہیے قرآن نے بتا دی، اور عمل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان ہمارے سامنے مثال کے طور پر اللہ نے رکھ دیا. کوئی سوال جو آیت 83 کے بارے میں ہو؟ السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر یہ فساد کے متعلق میں نے پوچھنا تھا کہ اکثر یہ شوبز سے ریلیٹڈ لوگوں کے میں انٹرویوز کبھی سنتی ہوں تو دیکھتی ہوں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو بہت پیسفل لوگ ہیں اور ہم تو بڑے حساس لوگ ہیں، حالانکہ جو فحاشی اور عریانی وہ پھیلا رہے ہیں تو یہ بھی تو سر ایک فساد ہے نا. میں نے آپ سے ڈاکٹر صاحبہ، آپ بالکل بہت ہی اچھا سوال کیا آپ نے. آپ یہ دیکھ لیں، یہ جو لوگ اس طرح کے دعوے کرتے ہیں نا، اور قرآن و سنت سے ہدایت نہیں لیتے،
مثلاً آپ پہلے تو کافر معاشرے کی دیکھ لیں. آپ تو دیکھ رہے ہیں یورپ ہو، امریکہ ہو، یا وہ مسلمان ملک جیسے آپ جس ملک میں ہیں، کہ وہاں سارے کا سارا قرآن و سنت سے ہٹی ہوئی ساری قوانین اور برائی اور فحاشی اور اریانی. تو یہ لوگ فساد کا باعث بن رہے ہیں. ہر کام جو شریعت کو چھوڑ کر ہم شریعت کے الٹ کریں گے وہ فساد ہی پھیلائے گا. اور اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں، آپ سے بہتر جس کو اللہ نے جو فکر دی ہے، عمل رسالے دیا ہے، وہ دیکھ سکتا ہے کہ ان چیزوں نے ان معاشروں کو بالکل سوا ستیہ ناش کر دیا ہے. آپ باہر ہیں، میں نے امریکہ میں دیکھا ہے کہ فیملی لائف بالکل تباہ ہو چکی ہے. اس فحاشی اور اریانی کا یہ نتیجہ نکلا ہے کہ اب عورتیں شادیاں نہیں کرتی. اللہ تعالیٰ نے دنیا کا نظام بڑا عقل مندی سے ڈیزائن کیا ہے کہ شادی ہوگی اور پھر ان حدود کی پابندی ہوگی تو پھر ایک معاشرہ قائم ہوگا، ایک گھرانہ بنے گا جو امن و سکون کا گہوارہ ہو. لہذا آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب اس کو ہم نے چھوڑا ہے تو کیا، جب قرآن سے مسلمان معاشروں کو دیکھ لیں آپ، تو بات کلیئر ہے یہ. جی سر، بالکل، جزاک اللہ. اچھا، اب آگے چلتے ہیں. آیت نمبر 84. رب العالمین بندے کو صاف صاف بتاتے ہیں کہ دیکھ بندے، دنیا میں تمہیں کیا ملے گا اگر تم شریعت کو فالو کرو گے، اپنی خواہشات اور اپنے سارے منصوبے قرآن و سنت کے مطابق بناؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں آخرت میں کیا دے گا؟ وَمَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ، جو کوئی بھلائی لے کر آئے گا، یعنی اس نے زندگی میں بھلائی کی، فَلَهُ خَيْرٌ مِّنْهَا، اس کے لیے اس سے بہتر اجر ہے. یہاں آپ دیکھیں نا، مومن یقین رکھتا ہے کہ میں نے بھلائیاں کی، آخرت میں مجھے اس سے کہیں بہتر. بہتر کس لحاظ سے؟ وہ جنت جو دنیا میں جس کا تصور میرے لیے ممکن نہیں تھا، میں نے جب وہاں دیکھا تو میں حیران اور پریشان ہو گیا کہ رب نے میرے لیے کیا بندوبست کر رکھا ہے. خیر منہا، جو کچھ وہاں ملے گا وہ نہ صرف دائمی اور ابدی ہوگا، وہ بے مثال اور لازوال ہوگا. نمبر ایک، وہ من جا، یہ تو کس کا ہے؟ جو نیکیاں کرتا رہا زندگی میں، اس کی زندگیوں کی وجہ سے فساد نہیں ہوا، اس کی اپنی زندگی میں نہ وہ فساد کا ذریعہ بنا. جو برائیاں کر رہا ہے اس کی اپنی زندگی فساد زدہ اور وہ معاشرے میں بھی برائیوں کا سبب بن رہا ہے. تو اس کا تو جو نیکی کر رہا ہے اس کا انجام یہ بتا دیا، وہ من جا بالسیئہ. اور جو برائی لے کر آئے گا، جس نے دنیا میں خلاف شریعت کام کیے ہوں گے، اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کی ہوگی، فلا یجزی الذین عملوا السیئات الا ما كانوا یعملون. تو جو برائی لے کر آئے گا تو برائیاں کرنے والوں کو ویسا ہی بدلہ ملے گا جیسے وہ عمل کرتے رہے. آپ ذرا سوچیں، اب یہاں قرآن نے دوسری جگہ بتایا کہ وہ جہنم جہاں ان بروں کو رکھا جائے گا وہ کیسی ہولناک اور خوفناک جگہ ہے. قرآن نے حق بیان کر دیا ہے جنت کا بھی، کہ کتنی بے مثال اور لوازوال ہوگی، اور جہنم کتنی اذیت ناک ہوگی، اور انسان وہاں کس طرح، بار بار قرآن نے بتایا کہ وہاں جب اس کو دیکھے گا تو کس قدر پریشان ہوگا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس جہنم سے بچائے. آج کی دنیا میں، موجودہ دنیا میں، دنیاوی زندگی میں ہمیں اللہ تعالیٰ آمین ثم آمین. سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے اور ٹھیک ٹھیک عمل کرنے کی، نیکیوں کی توفیق عطا فرمائے. کوئی آیت 84 پر سوال؟ نہیں سر. آمین. سنیے، آخر کی آیت کو بڑے غور سے پڑھیے، بڑی ہدایت کے سرچشمہ ہیں. سنیں، اللہ فرماتے ہیں ان الذی فرض علیک القرآن. اب خطاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے کہ اللہ کہتے ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم،
یہ قرآن جو ہم نے تم پر فرض کیا ہے، ان ہاں ان الذی فرض علیک القرآن، وہ ہستی جس نے قرآن آپ پر فرض کیا ہے، لرادک الی معاد، وہ تمہیں ایک بہترین انجام سے دوچار کرے گا، وہ تمہیں ایک بہترین انجام تک رہنمائی کرے گا۔ کیا مطلب ہے؟ دیکھیے یہ بڑی اہم آیت ہے، ہر آیت ہی اہم ہے۔ یہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ یہ تو قرآن بالکل اس کا نفاذ آسان نہیں، لیکن اللہ اس تعالیٰ اس کو آسان بنائے گا، اور جس نے قرآن کو تمہارے اوپر فرض کیا ہے وہ قرآن کے نفاذ کا ذریعہ بھی آپ کے لیے بہت ہی آسان کر دے گا۔ اور آپ نے دیکھا کہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی 13ویں سال جب ہجرت ہوئی ہے مدینے میں، اور مدینے میں احکامات نازل ہوئے، من و ان نافذ ہوئے، اور پھر وہ بھلائی جو وہاں اس معاشرے میں پھیلی، پورے عرب میں اس کا چرچا ہو گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جد و جہد اپنی جگہ، لیکن جو کامیابیاں ہوئی ہیں اس جد و جہد کے نتیجے میں جو ہمارے لیے نمونہ ہیں، وہ آج بھی ان کا حصول اسی طرح ممکن ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد و قتال اللہ کے دین کے نفاذ کے لیے کیا۔ جیسے ابھی ہماری بہن یہ بتا رہی تھیں کہ دنیا کے نام و نہاد جو وہ اصلاح کرنے والے ہیں، وہ عیاشی، فحاشی اور انسانی جو خواہشات ہیں ان کی پیروی میں کیا نہیں کر رہے، لیکن اس کا نتیجہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا میں کس قدر ذلت اور پستی ہے۔ اگر یہ قرآن کا نفاذ مسلمان کریں تو بے شک ابتدائی جد و جہد، لیکن اس کے نتیجے میں جب اس کا نفاذ ہوگا تو پوری دنیا کو کس طرح چین ملے گا، اور اس کی مثال خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، اور اللہ جس طرح ان سے وعدے فرما رہا ہے ہر اس شخص کے لیے یہ وعدہ ہے جو اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلے گا۔ اور وعدہ کیا ہے؟ کہ وہ ہستی جس نے تم پر قرآن فرض کیا ہے وہ تمہیں بہترین انجام سے دوچار کرے گا۔ آپ دیکھ لیں وہ ہستی جو یتیم پیدا ہوئی، جس نے اپنے لڑکپن میں بکریاں چرائیں، جب اسی کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کے اس پر وحی نازل فرمائی، وہ کتنا دنیا کا عظیم انسان بن گیا کہ اس نے وہ کچھ کر دکھایا اللہ کے فضل و کرم سے جو کبھی ممکن نہ تھا۔ اور اللہ آگے بڑے غور سے دیکھیں آیت، آخری آیات بڑا غور کرنے کے لیے ہیں۔ کل، اے اللہ کے نبی ان کو بتاؤ، ربی عالم من جاء بالہدیٰ، اللہ خوب جانتا ہے کہ کون ہدایت کے ساتھ آیا، ومن هو فی ضلال مبین، اور وہ کون لوگ ہیں جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ یہاں اصل میں اگر آپ غور کریں نا، اللہ تعالیٰ صاف صاف دھمکی دے رہا ہے، کس کو؟ اس وقت مشرکین مکہ کو، اور آج ہر قسم کے دین کے راستے میں روڑے اٹکانے والوں کو، ان کا منکرین کو۔ کیا دھمکی دے رہا ہے؟ کہ اللہ کو خوب پتہ ہے کہ نبی کیا کر رہا ہے، اہل ہدایت کیا کر رہے ہیں، صحابہ اور صحابیات کیا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ اللہ کی تائید نہ اور نصرت ان کے ساتھ ہے، اور یہ مشرکین مکہ جو کچھ کر رہے ہیں اس کو بھی اللہ کو پتہ ہے۔ لہٰذا اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اور صحابیات کو اس وقت اور آج مسلمانوں کو اس بات کی ہدایت کی جا رہی ہے بڑی کلیئر کہ اللہ کو سب پتہ ہے، یہ تم جو طاغوت کے پیچھے چل رہے ہو اللہ خوب جانتا ہے، اور تمہارا انجام بھی اس کے ساتھ ہوگا۔ اور اگر تم اللہ کے دین کے لیے مخلص ہو جاؤ تو پھر دیکھو جس طرح اس رسول کو کامیابیاں ملی ہیں، اور جس طرح اللہ نے مشرکین مکہ کو ذلیل و رسوا کر دیا بالآخر، بالکل یہی انجام کافروں کا ہوگا۔ لہذا ڈٹے رہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم، صحابہ صحابیات کو بھی حکم، اور ہر زمانے کے اہل ایمان کو بھی حکم۔ پہلی بات تو یہ سے نکلی۔ دوسری بات بڑے غور سے سنیے اور اپنے پاس لکھ لیجئے۔ آپ نے دیکھا کہ آیت 57، اسی صورت کی آیت 57، سر جی کسی کا مائک کھلا ہے اور خراٹوں کی آواز آ رہی ہے۔
یہ آواز تو دیکھیں مجھے بھی ذرا، آ رہی ہے. بند استغفر کر، اللہ. بند کرو. اچھا، ہو گیا بند جناب. بڑے غور سے سنیے، بڑی اہم بات. آج 57 جو ہے اس میں وہ کیا کہتے ہیں کافر؟ اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہ سر لانے کا کیا؟ 87 پہ ہیں ہم لوگ، اور یہ آیت آپ نے 57، 57 بولا، 87. 57 جو میں بول رہا ہوں ذرا غور سے. میں ایسے اندھا پن سے کام نہیں لے رہا. میں آج پڑھ کے بتاتا ہوں آپ کو. وہ ایمان اس لیے نہیں لائے، وہ کہتے تھے ان ان نتبع الہدا، اگر ہم اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لائی ہوئی ہدایت پر عمل کریں، ان نتبع الہدا معاک. یار ابھی بھی آواز آ رہی ہے خراٹوں کی، کیا کر رہے ہیں؟ مائک بند ہی نہیں کر رہے اور کہہ رہے بند کر دیا. یہ وحیدہ طاہر کا مائک کھلا ہوا ہے. وحیدہ طاہرہ کا بند وہی کرو. تو خراٹے لے رہی ہیں. ابھی بھی آواز آ رہی ہے. بس اب بند ہو گیا ہے سر. اچھا، بڑے غور سے سنیں. آیت 57 میں جو ان مشرکین مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعتراض گھڑا نا، وہ یہ تھا کہ ان نتبع الہدا معاک، اگر اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھ ہم اس ہدایت پر عمل کریں جو آپ لے کے آئے ہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ نتخ ہاں نتخ نتخطف، نتخطف. نتخصف من ارضنا، تو ہم اپنی زمین سے اچک لیے جائیں گے. ہمیں تو سخت مخالفت کا وہ ہوگا. اور اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ جو بات کر رہے ہیں کتنی غلط ہے. حرم تو ہم نے بنایا ہے، امن کی جگہ تو یہ بنائی ہے. اسی کے لیے ان کے پاس عزت ہے کہ باہر لوگ ان کو سفر کرتے ہیں تو جب کہتے ہیں ہم حرم کے باسی ہیں تو ان کو کچھ نہیں کہتے. یہ جو تجارت کا ریل پیل ہے اس ملک میں، یہ جو بازار لگتے ہیں، یہ صرف اسی وجہ سے کہ ہم نے حرم. اس لیے اللہ نے یہاں آیت 83 میں کہا ان الذی فرض علیک القرآن، وہ ہستی جس نے تم پر قرآن فرض کیا ہے، لرادک الی معاد، وہ تمہیں بہترین انجام سے دوچار کرے گا. اور آپ دیکھ لیں 13 سال مکے کے مصیبتوں، اذیتوں، تکلیفوں کے، لیکن پھر مدینے میں جا کے کس طرح اسلام پھلا پھولا. کس طرح آپ دیکھیں کہ پورے عرب میں اس کا جو ہے فتح مکہ کے بعد وہ جو قبائل آئے ہیں مدینے میں اسلام قبول کرنے کے لیے، 3 بڑی جنگیں، اس کی تفصیلات انشاءاللہ جب ہم سیرت کی کلاس میں جائیں گے کہ جنگ بدر، جنگ احد، جنگ احزاب وغیرہ تفصیل سے آئیں گی آپ کے پاس. میں آپ کو ہینڈ آؤٹ بھی بھیجوں گا تاکہ آپ ان کی پوری تفصیلات آپ کے سامنے آ جائے. تو آپ نے دیکھا پھر اس جہاد و قتال جو انصار اور مہاجرین نے مل کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں کیا، کس طرح اسلام پوری عرب میں اس وقت اور بعد میں خلفائے راشدین کے دور میں کئی براعظموں میں وہ جو ہے اس کو فتح حاصل ہوئی. اور وہ اسلام جو ہے جب ہم قربانیاں دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو قبولیت بخشتا ہے. اور پھر کس طرح آپ دیکھ لیں تو آج بھی اسی جذبے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے. یہ تھی آیت 85. آپ نے دیکھا. اب آئیے آیت 86 میں. اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو اپنے احسان کا ذکر فرماتے ہیں وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ إِلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَّبِّكَ، تم کو تو اس بات کی ہرگز امید نہ تھی کہ تم پر کتاب نازل کی جائے گی، یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی ہے. اب ذرا سوچیں، سیرت آپ پڑھ رہے ہیں کہ جب پہلا فرشتہ آیا، وہی پہلی آئی غار ہرا میں، تو آپ دیکھ رہے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گوہم و گمان بھی نہیں تھا، پریشان آئے. اب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں مجھے تو اپنی جان کا ڈر لگ رہا ہے. کیوں؟ بالکل اسی طرح جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو
جب انہوں کو آگ نظر آئی، حالانکہ اللہ تعالیٰ نے کا اشارہ تھا کہ آؤ ذرا تمہیں نبی بناتے ہیں، بالکل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے خبر تھے، لیکن رب کا کمال دیکھیں، اس کے احسان دیکھیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت پر کے مقام پر فائز کیا، اور آپ سے وہ کام لیے جو آج ہمارے سامنے بالکل مشعل راہ کی طرح ہدایت کی طرف رہنمائی کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم اس بات کے ہرگز امیدوار نہ تھے کہ تم پر کتاب نازل کی جائے گی، یہ تو محض تمہارے رب کی مہربانی ہے۔ اور فرمایا فلا تکونن ظہیرا للکافرین، اور کافروں کے مددگار ہرگز نہ بنو۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بنے۔ یا مقصد کیا تھا؟ سنیں غور سے، غور کریں گے تو پتہ چلے گا، ان کی مخالفتوں کی بالکل پرواہ نہ کرو، ڈٹے رہو، جمے رہو، اسی دین کی طرف دعوت دو، اسی طرح دو جس طرح اللہ آپ کو حکم دے رہا ہے، کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ یہ اس رب کا احسان ہے جس نے یہ قرآن آپ پر فرض کیا ہے، وہی سارے ذرائع اور اسباب اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ان کو آسان فرما دے گا۔ یہ جو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ آپ کو تو تب پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ نبی ہیں، یہ تو اللہ نے آپ کو چن کے اور آپ کو اس مقام پر سرفراز کر کے، آپ کی تائید اور نصرت کر کے کامیابیاں ساری آپ کو دے دیں۔ اس کے بارے میں قرآن کی سنیں، آیت یونس کی آیت نمبر 16 پڑھ رہا ہوں آپ کے ساتھ، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرماتے ہیں، کل، بلکہ اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں بتائیے لوگوں کو، لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم، تو اگر اللہ نہ چاہتا تو یہ میں کبھی قرآن آپ کے سامنے تلاوت نہ کرتا۔ ولا ادراکم بہ، اور نہ تمہیں جو ہے یہ سناتا قرآن، نہ اس کی خبر تک دیتا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبل ہی، اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ 40 سال رہا، لیکن جب غار میں میرے پاس وحی آئی تو مجھے پتہ چلا کہ اللہ نے مجھے، وہ بھی کچھ وقت کے بعد پتہ چلا، پہلے تو میں پریشان ہو گیا، تو افلا تعقلون، اتنی بات نہیں سمجھتے کہ مجھے اللہ نے اس نبوت کے منصب پر فائز کیا ہے، اور نبی اللہ کا پیغام دے رہا ہوتا ہے، اگر تم نے اس کی خلاف ورزی کی تو پھر تنبیہ ہے تمہارے لیے، انذار ہے تمہارے لیے کہ تم، اللہ مہلت تو دے گا لیکن بالآخر دنیا میں بھی اور آخرت دونوں میں عذاب آئے گا۔ کتنی بڑی بات ہے، اور یہ میرے اور آپ کو اللہ تعالیٰ صاف صاف بتا رہے ہیں۔ تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ بالکل کہ نرمی اور مداحنت کو چھوڑ دیں، بالکل ڈٹ کے کام کریں، کیوں کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے، اور مجرموں کو اللہ ذلیل اور رسوا کرے گا، اور اس نے کیا۔ یہیں پر پھر آپ دیکھیں حضرت موسیٰ اور فرعون کی سرگزشت کتنی رہنمائی کر رہی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، کہ فرعون جس طرح برباد ہوا بالکل اسی طرح برباد ہوں گے یہ مشرکین مکہ۔ اس لیے آگے دیکھیں کہ آیت 37 والا کہتے ہیں وَلَا يَصُدَّنَّكَ عَنْ آيَاتِ اللَّهِ بَعْدَ إِذْ أُنزِلَتْ إِلَيْكَ، اور ایسا کبھی نہ ہونے پائے کہ اللہ کی آیات جو تم پر نازل ہوں تو کفار تمہیں اس سے باز رکھیں، ان کو من و ان پہنچا دو، یہ تمہاری ڈیوٹی ہے، اور اس ڈیوٹی کو جس تندہی سے انجام دو گے اللہ کی اتنی مدد آپ کے ساتھ ہوگی۔ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں میں شامل نہ ہونا۔ ایسی بات نہیں ہے کہ نعوذ باللہ، یہاں مشرکوں کو بتا دیا ہے کہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ڈٹ کے یہ کام کریں گے، اور تمہارے ساتھ کوئی ان کی مداحنت یا کوئی ایسی چیز نہیں ہوگی جس کی وجہ سے تم رکاوٹ بن سکو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کہ ڈٹے رہو، اور ہر قسم کی مداحنت اور
اس کا امکان کا سدباب کرتے ہوئے اللہ نے آخر میں بتایا، آیت 88 آخری آیت ہے، وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ کیوں؟ کسی اور کو معبود نہ بنانا، اس لیے کہ طاقت اور قدرت معبود بننے کی اسی کے پاس ہے، باقی سب مخلوق ہے۔ لا الہ الا ہو، پہلی بات یہ کہ وہ الہ واحد وہی ہے، دوسری بات یہ کہ اس کے علاوہ کوئی الہ بھی نہیں ہے، صرف وہ الہ واحد نہیں بلکہ کوئی اور الہ ہے ہی نہیں۔ کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز دنیا میں، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے، کیونکہ وہ الہ ہے، وہ معبود ہے، اس کے حکم سے ہر چیز دنیا کی ختم ہوگی لیکن وہ ختم نہیں ہوگا۔ آخری بات بڑی، دیکھیں کس قدر آخری آیت کتنی، نمبر 1، لا تدع مع اللہ الہا آخر، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا۔ کیوں؟ لا الہ الا ہو، وہ واحد شریک ہے، وہ واحد الہ ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ نمبر 3، کل شیء ہالک، ہر چیز تباہ و برباد ہوگی، الا وجہ، سوائے اس کی ذات کے۔ اور چوتھی بات، لہ الحکم، فرما بروائی، بادشاہت بھی کائنات میں اسی کی، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ جس کو دیتا ہے آزمائش کے لیے دیتا ہے۔ اور پانچویں بات، بڑی وارننگ، مومنوں کے لیے خوشخبری اور کافروں کے لیے انذار، وہ کیا ہے؟ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، تم نے فائنل فیصلے کے لیے اسی کے پاس پلٹ کے جانا ہے، اور پھر وہاں کوئی سفارش جیسی یہ آپ نے گھڑ رکھی ہے نا، کوئی سفارش ایسی نہیں ہوگی، وہ سفارش ان شرائط کے تحت ہوگی جو اللہ نے خود مقرر کی ہے۔ اور اب آپ دیکھیں کہ یہ چار چیزیں کتنی بڑی رہنمائی ہے میرے آپ کے لیے، کہ کوئی اللہ کی طاقت اور اللہ کی بات میں شریک نہیں، وہ تنہا ہستی ہے، وہی باقی رہے گی، باقی سب ختم ہو جائیں گی۔ اور فرما روائی، بادشاہت، حکومت، فیصلے دنیا میں بھی وہی کر رہے ہیں اور آخرت میں بھی وہی کریں گے، اور پلٹ کے اس کے پاس جانا ہے، وہی اسی کے سامنے سارا اعمال نامہ پیش کیا جائے گا، جس کو دیکھ کے وہاں انسان کہے گا ما لہذا الکتاب، اس اعمال نامے کو کیا ہو گیا ہے، اس نے تو نہ کوئی چھوٹی چیز چھوڑی ہے نہ بڑی، اگر بری نظر سے بھی دیکھا ہے تو وہاں موجود ہے، انسان بھول گیا لیکن وہاں پریشان ہو جائے گا دیکھ کے۔ اور پھر اس ہستی میں تو آپ کو پتہ ہے، ہم روز کہتے ہیں سبحان اللہ، اس کو ورد کرتے ہیں کہ وہ ایسی ہستی ہے جس میں کوئی نقص، کوئی عیب، کوئی خطا کاری کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، تو وہ فیصلہ جو کرے گی وہ عین حق کے مطابق، عدل و انصاف کے مطابق ہوگا۔ تو آپ اور میں تیاری کریں تاکہ ہم اس فیصلے کے دن جب اس کی طرف ہم نے پلٹ کے جانا ہے، اللہ تعالی ہمیں ایسے اعمال اور افعال کرنے کی، ایسے کلمات ذکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم وہاں کامیاب ہوں۔ آمین۔ سر جی کیا کمال کی آیت ہے یہ، سبحان اللہ، کہ اللہ اس تعالیٰ لیے تو ہمیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ ذرا آخری آیات ہر صورت کی جو ہیں بڑے غور سے پڑھا کریں۔ جی، کہ شرک کا بھی منع کر رہے اللہ تعالیٰ، اور الہ بھی واقعہ اس کے سوا کوئی نہیں ہے، ہم سوچیں، ہم سمجھیں کہ کیا ہے ہمارے پاس، سب کچھ اسی کا عطا کیا ہوا ہے، تو ہمیں ہاں سب، یہی تو دیکھیں، مومن ساری زندگی سجدہ کر میں سر جھکائے رکھے نا تو بھی اس کا حق ادا نہیں ہوتا۔ بے شک، آپ اور میں سوچیں کہ کس طرح کے اس کے احسان ہیں ہمارے اوپر، اور بے سب شک، سے بڑا احسان یہ قرآن کا سمجھنا، اس پر عمل کرنا، تاکہ وہ ہم سے راضی ہو جائے۔ آمین، اسی کے لیے مومن زندہ ہے، اور جب تک یہ اس کے زندگی کا مشن نہ ہو کہ میں نے اس قرآن کو پڑھنا، سمجھنا، اس سے ہدایت حاصل کر کے اس پر عمل کرنا اور اللہ کی رضا حاصل کرنا، جب تک یہ میری زندگی کا مقصد نہیں ہوگا میں کامیاب نہیں ہو سکتا۔ بالکل۔ اور جب یہ آتا ہے کہ الیہ ترجعون، تو کیسے انسان کانپتا ہے کہ انسان کو اپنی موت یاد آ جاتی ہے کہ لوٹایا جائے گا واپس۔ بالکل،
یہ آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کاش میں اور آپ دیکھیں کہ ہمارے دادا پر دادا کہاں ہیں، بالکل. بندے کو فوراً پتہ چل جاتا ہے. اللہ. اور اللہ نے کتنی بڑی حقیقت، وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ، جس کو ہم لمبی عمر دیتے ہیں اس کو پھر سرنگوں بھی کر دیتے ہیں. آپ بالکل. دیکھیں وہ صلاحیتیں جو ہم میں جوانی میں تھیں آج وہ بالکل کمزور ہیں. کتنا اللہ تعالیٰ برحق فرماتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ بالکل اگر ان چیزوں سے رہنمائی حاصل کرے تو بڑا سکون ہوتا ہے. مرنا بھی انسان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے، کیونکہ اس نے پتہ ہے اس کو کہ یہ وقت مقرر ہے، یہ آنا ہے، یہ آئے گا، نہ آگے ہو سکتا ہے نہ پیچھے ہو سکتا ہے. میں نے تیاری کر لی ہے، اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے گا جو چھوٹے موٹے جو بھی ہو چکے ہیں، اور مجھے اپنے خزانے سے اپنی بخشش سے مجھے بخشے گا، اور میں وہاں بھی اللہ کے ہاں بہترین اجر پاؤں گا انشاءاللہ. 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 سر جی میں ایک شیئر کرنا چاہ رہی تھی، میرے ذہن میں آ رہا تھا کہ دیکھیے حضرت عثمان غنی انہوں نے کنواں خرید کے آج تک ان کے اکاؤنٹ میں وہ چل رہا ہے، وہ پیسے آ رہے ہیں، وہ چل رہا ہے. مطلب پیسہ ان کے پاس تھا تو وہ کیسے اپنا آپ انہوں نے سب کچھ اللہ کے راہ پہ انہوں نے قربان کر دیا تھا صحابہ کرام نے. تو جنہوں نے دولت سے پیار کیا وہ آج غرق ہو چکے ہیں، ان کا کوئی نام و نشان بھی نہیں ہے، عبرت کے لیے ان کا نام لیا جاتا ہے. بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، کتنا بڑا اعزاز ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا کہ آج بھی اس کا نام لے کے اس کنویں کو دیکھ کے لوگ کس قدر اللہ سے ان کے لیے بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. اور وہ اللہ کے کتنے پیارے تھے کہ اللہ نے ان کو دولت عطا فرمائی اور انہوں نے اللہ کے راستے میں خوب لٹائی. یہ صحابہ کا کمال ہے. جی سر. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق دے. آپ کو آخر میں ایک حدیث سناتا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے مہینے میں، اور بھی وہ سخی انتہا کے تھے، لیکن رمضان میں ہوا کی طرح. تو آپ اور میں رمضان کے ایک عشرہ ہی باقی رہ گیا ہے. اللہ تعالی ہمیں وہ ساری سعادتیں دنیا کی زندگی میں اور خاص کر رمضان میں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین ثم آمین آمین. ثم آمین. میرے ذہن میں آ رہا تھا اس جی آیت میں شروع کے حصے میں بلا تدم مع الہ آخر رسالت کا حق ہے، اور لا الہ الا ہو یہ توحید کا اظہار ہے، اور الہ ترجعون آخرت کا اظہار ہے. بالکل آپ نے ٹھیک کہا کہ اگر اللہ پر سے پہلے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے کہ ہم نے اللہ کا انکار کیا، کیونکہ وہ اللہ کے بھیجے ہوئے رسول ہیں. اور اگر اللہ پر رسول پر ایمان لا کر اللہ کی احکامات پر عمل کیا، آخرت کو پیش نظر رکھ کر کہ ہم نے پلٹنا اسی کے پاس ہے، تو آپ دیکھ لیں کہ یہ تینوں چیزیں ہماری جب یک وقت ہوں گی تو ہماری اللہ تعالیٰ کے ہاں نجات کا ذریعہ بن جائیں گی. جزاک اللہ. انشاءاللہ. کوئی سوال، کوئی چیز کلیئر نہ ہوئی ہو، آگے اگلی صورت عنکبوت بھی قرآن کی ہر صورت لاجواب ہے. اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے نا، آپ تھوڑا سا اپنا قلم پنسل اور ایک کاپی بنا لینا کہ صورت کا مرکزی مضمون آپ کو مل جائے گا تفاسیر میں. آپ ماشاءاللہ قرآن کے اچھے طالب علم ہیں، اس کو نوٹ کیجئے کب نازل ہوئی. آپ سیرت سے جو پڑھ رہے ہیں اس کو دیکھیں کہ اس وقت حالات کیا تھے، پھر اس میں کیا رہنمائی ہے، اور پھر آخر میں کیا ہدایات ہے. تو انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا. اور قرآن کے علاوہ کوئی کتاب آپ کو اس طرح کی ہدایت نہیں دے سکتی جس طرح کی یہ اللہ کی کتاب ہمیں ہدایت کے حوالے سے ہماری رہنمائی کرتی ہے. اللہ پاک توفیق دے سر ہم سب کو جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں، اور ساری دنیا کے مسلمانوں کو اور ہم لوگوں کے اولادوں کو بھی اسی طرح دین کی راستے پہ چلنے کی توفیق دے. آمین. اللہ پاک ہم لوگوں سے راضی ہو جائیں اور اس مہینے کی برکتوں اور رحمتوں سے نوازے پروردگار، اور قبول کر لے ہم لوگوں کی عبادتوں کو، ہم لوگوں کی توبہ کو، ہم لوگوں کے سجدوں کو.
کوئی بھی غلطی کوئی بھی کوتاہی ہو جاتی ہے تو اس کے لیے معافی مانگتے ہیں اللہ سے. معاف کرنے والی ذات وہ ہے. بے شک. اور